السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ کائنات واقعی عجیب اور غریب رازوں سے بھری ہوئی ہے۔ آج ہم ایک ایسے ہی بہت گہرے موضوع پر بات کریں گے، بلیک ہولز۔ سائنس کیا کہتا ہے ان کے بارے میں، اور کیا ہمارے مقدس کلام میں، خاص طور پہ قرآن شریف میں، کوئی اشارے ملتے ہیں؟ سبحان اللہ، اللہ کی بنائی ہوئی دنیا کی وسعت، اس کی پیچیدگی، اس پر جتنا سوچیں کم ہے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ۔ جی ہاں، یہ بہت ہی دلچسپ موضوع ہے اور اس پر بات کرنے کا موقع ملا، یہ بڑی بات ہے۔ اور ہاں، یہ دیکھنا کہ ہمارا ایمان اور جو آج کی سائنس ہے وہ کیسے کہیں نہ کہیں مل سکتے ہیں، یہ ضروری بھی ہے۔ بالکل۔ تو چلیے سب سے پہلے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بلیک ہولز آخر ہیں کیا چیز، سائنس کیا کہتا ہے۔ آئنسٹین کی تھیوری آف ریلیٹیوٹی کا ذکر آتا ہے، جس نے بتایا تھا کہ ہاں ایسا کچھ ہو سکتا ہے۔ یہ وہ جگہیں ہیں خلا میں جہاں گریوٹی کشش اتنی زبردست ہے، ہاں، اتنی زیادہ کہ روشنی بھی باہر نہیں نکل سکتی۔ صحیح، روشنی تک باہر نہیں آ سکتی، اور اسی باؤنڈری کو شاید ایونٹ ہورائزن کہتے ہیں۔ جی، ایونٹ ہورائزن۔ اور یہ بنتے کیسے ہیں؟ عام طور پہ جب کوئی بہت بڑا ستارہ اپنے اندرونی پریشر سے وہ کولیپس ہو جاتا ہے، اپنے آپ میں ہی سمٹ جاتا ہے۔ بالکل۔ اور اس کے بالکل سینٹر میں وہ مانتے ہیں ایک سنگولیرٹی ہوتی ہے، ایک ایسا نقطہ جہاں وہ سارا مٹیریل اتنا زیادہ ڈینس ہو جاتا ہے کہ اس کی کثافت ڈینسٹی انفینٹ ہو جاتی ہے۔ تو یہ تو ہوا سائنس کا نظریہ۔ اب آتے ہیں قرآن پاک کی طرف۔ کیا وہاں کچھ ایسے اشارے ہیں جنہیں آج کے دور میں اس سے جوڑا جا سکتا ہے؟ جی، یہ بہت انٹرسٹنگ سوال ہے۔ دیکھیے، کچھ علماء اور مفسرین ہیں جو کچھ آیتوں پر غور کرتے ہوئے یہ سوچتے ہیں کہ شاید ان میں بلیک ہولز جیسی چیزوں کی طرف اشارہ ہو، جیسے سورہ تکویر کی آیت 15 اور 16 ہیں، فَلَا أُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ الْجَوَارِ الْكُنَّسِ۔ اچھا، اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا ترجمہ کچھ یوں کرتے ہیں: تو میں قسم کھاتا ہوں پیچھے ہٹنے والے، چلنے والے اور پھر چھپ جانے والے ستاروں کی۔ تو یہ جو لفظ ہیں خنس اور کنس، پیچھے ہٹنا، چھپ جانا، تو کچھ کا خیال ہے کہ یہ شاید ان بلیک ہولز کی طرف اشارہ ہے جو چیزوں کو اپنی طرف کھینچتے ہیں اور پھر خود نظر نہیں آتے، چھپ جاتے ہیں۔ لیکن ایک منٹ، کیا اس کا یہ مطلب نہیں ہو سکتا کہ وہ ستارے جو دن میں چھپ جاتے ہیں روشنی کی وجہ سے؟ یہ بلیک ہول والی بات تو کافی نئی سی لگتے ہیں نا؟ ہاں، بالکل صحیح نقطہ اٹھایا آپ نے۔ یہ یقیناً ایک جدید تشریح ہے۔ پرانی تفسیروں میں تو یہی مطلب لیا جاتا تھا کہ جو ستارے یا سیارے آسمان میں چلتے ہیں، کبھی دکھتے ہیں، کبھی چھپ جاتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور مثال ہے سورہ الواقعہ کی آیت 75-76، فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ۔ ستاروں کے گرنے کی جگہوں کی قسم۔ جی، بس میں قسم کھاتا ہوں ستاروں کے ڈوبنے یا گرنے کی جگہوں کی، اور اگر تم سمجھو تو یہ بہت بڑی قسم ہے۔ تو یہاں مواقع نجوم ستاروں کے گرنے کی جگہ ہیں۔ کچھ لوگ اسے ان جگہوں سے جوڑتے ہیں جہاں ستارے شاید بلیک ہولز میں گر جاتے ہیں۔ اچھا، تو یہ بھی ایک ممکنہ تشریح ہوئی۔ بالکل، یہ سب ممکنہ توضیحات ہیں، کوئی قطعی بات نہیں۔ اور سورہ النجم میں بھی ستارے کے گرنے کا ذکر ہے، بلکہ کچھ لوگ تو اور آگے جا کر سدرۃ المنتہا کا جو تصور ہے، ہاں، جو معراج کے واقعے میں آتا ہے، جی، اس کی بناوٹ کی مشابہت بلیک ہول کے ایونٹ ہورائزن کی جامیتی سے کرنے کی کوشش کرتے ہیں، پر یہ باتیں زیادہ تر قیاس پر مبنی ہیں، اندازے ہیں۔ صحیح کہا، اور یہی بات سب سے اہم ہے کہ یہ سب تفسیریں ہیں۔ قرآن نے کہیں سیدھے بلیک ہول تو نہیں کہا ہے۔ جیسا کہ کچھ علماء نے بھی زور دیا ہے، سائنس تو بدلتا رہتا ہے، نئی چیزیں پتہ چلتی ہیں، ہو سکتا ہے وقت کے ساتھ ہمیں قرآن کی آیتوں کے اور گہرے مطلب سمجھ میں آئیں۔ ایک بات یہ بھی ہے کہ اگر قرآن کی اتنی ساری باتیں سائنس سے ثابت ہو گئی ہیں، تو جو ابھی سمجھ نہیں آ رہی ان پر بھی ایمان رکھنا چاہیے کہ ہاں، ان میں کوئی حکمت ہوگی۔ بالکل صحیح۔ اچھا، اگر ہم دوسری آسمانی کتابوں کو دیکھیں، جیسے بائبل یا تورا، تو ان میں اس طرح کی کھگولیہ تفصیلات نہیں ملتی۔ ان میں گہری تاریکی یا ستاروں کے گرنے کا ذکر تو ہے، پر وہ زیادہ تر علامتی لگتا ہے۔ ان کا اصل فوکس تو نجات اور ہدایت پر رہا ہے، ایسٹرو فزکس پر نہیں۔ ہاں، یہ بات بھی ہے۔ اچھا، ایک اور چیز جو آج کل سائنس میں سوچی جا رہی ہے، وہ تو دماغ گھما دیتی ہے۔ کچھ تھیوریز یہ بھی کہتی ہیں کہ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ہماری پوری کائنات ہی کسی بہت بڑے بلیک ہول کے اندر ہو، یا شاید کسی وائٹ ہول سے نکلی ہو؟ سبحان اللہ، ہے نا؟ اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، بالکل نہیں،
لیکن یہ خیال ہی ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ یہ کائنات کتنی وسیع ہے، کتنی پیچیدہ ہے، اور ہمارا علم کتنا محدود ہے اللہ کی قدرت کے سامنے۔ سبحان اللہ۔ تو ہاں، خلاصہ یہ ہے کہ آج کی جو سائنس ہے اس کی کھوجیں، جیسے بلیک ہولز اور جو ہمارے مقدس کتاب خاص کر قرآن میں جو اشارے ملتے ہیں، ان کے بیچ ایک تعلق، ایک دلچسپ کنیکشن نظر آتا ہے۔ تفسیر جو بھی ہو، اصل بات یہ ہے کہ یہ آیتیں ہوں یا سائنس کی حقیقتیں، یہ دونوں ہمیں اللہ کی اس عظیم کائنات پر غور و فکر، مطلب تفکر کرنے کی دعوت دیتی ہیں۔ بالکل درست کہا، اور ہر نئی سائنسی کھوج آخر میں تو بنانے والے کی ہی عظمت اور قدرت دکھاتی ہے۔ تو سننے والوں کے لیے ایک سوال چھوڑ جاتے ہیں، جب ہم کائنات کے ان گہرے رازوں کو دیکھتے ہیں تو اپنے اس چھوٹے سے علم اور اللہ کی لامحدود حکمت کے بیچ وہ یقین اور توازن کیسے بنائے رکھیں؟ یقیناً وقت کے ساتھ اور پرتیں کھلیں گی انشاءاللہ۔ سننے کے لیے بہت شکریہ، جزاک اللہ خیرن۔ اللہ ہم سب کو اپنی نشانیوں پر غور کرنے اور ان سے سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔